أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الأمي المدني المكي القرشي الهاشمي الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المسلمين مولانا بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیج دے محمد. اس سے بہتر ایک صلوات بھیج دے. عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں مجالس سننے کے لیے. میں پہلے ہی آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ میں اپنی علالت کی وجہ سے حاضر نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن میرے اوپر اخلاقی طور سے یہاں کے صدر حجت الاسلام سجاد ناصر سعید صاحب، نائب صدر حجت الاسلام ظہیر احمد افتخاری صاحب اور سیکریٹری ڈاکٹر حسین ناصر سعید اباقاتی صاحب کا اتنا اصرار ہوا کہ بہرحال تمہیں آنا ہے، حاضر تو ہو گیا نا، اور آپ کی خدمت میں اتنی ہی گزارش کروں گا جتنی دیر آپ سماعت فرما سکیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. عزیزان گرامی، بغیر کسی تمہید کے بات کو یہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ آج ساری دنیا میں اگر آپ غور کریں گے تو ملینز مسلمان ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، محمد کو اس کا رسول تسلیم کرتے ہیں، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں، کعبے کو اللہ کا گھر کہتے ہیں. یعنی ملین مسلمان جو ہیں وہ اللہ کو ایک، قرآن کو ایک، کعبے کو ایک، خاتم النبیین کو ایک، دین اسلام اس کا پسندیدہ دین ایک. اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ کہہ دوں کہ ہر چیز میں ایکتا ہی نظر آ رہی ہے، لیکن اگر مسلمان کو دیکھو تو وہ ایک نظر نہیں آتا. مسلمان ایک نہیں ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل دے رہا ہوں. اسلام تو ایک ہے، تو جب اسلام ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے جتنے بھی ماننے والے ہوں سب ایک ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں میں جو بات کہہ رہا ہوں؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہر آدمی اپنے کو مسلمان کہتا ہے، لیکن کوئی یہ کہتا ہے شیعہ مسلمان، توجہ، کوئی کہتا ہے سنی مسلمان، کوئی کہتا ہے وہابی مسلمان، کوئی کہتا ہے اسماعیلی مسلمان، کوئی کہتا ہے آغا خانی مسلمان، کوئی کہتا ہے بوری مسلمان، کوئی کہتا ہے خوجہ مسلمان، کوئی کہتا ہے احمدی مسلمان. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اتنے فرقے بنے تو میں نے کہا اصل اسلام کیا ہے؟
بات تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں اسلام کیا ہے۔ تو اسلام سمجھنے کے لیے میرا ایک سوال ہے کہ جب آپ کہتے ہیں ساری دنیا کا مسلمان کہتا ہے کہ اللہ کو دین اسلام پسند ہے، اللہ ایک ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں سارے فرقوں سے میرا سوال ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کیا کبھی اللہ نے کسی بھی بندے سے آ کر یہ کہا کہ میں ایک ہوں؟ قرآن مجید کو آپ اللہ کی کتاب کہتے ہیں، کیا اللہ نے کبھی بتایا کہ یہ میری کتاب ہے؟ کعبہ اللہ کا گھر ہر مسلمان کہتا ہے، کبھی اللہ نے یہ کہا کہ یہ گھر میرا ہے؟ تو پہلے تو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ جس اللہ کو ہم ایک مان رہے ہیں، جس کتاب کو ہم قرآن مجید کہہ رہے ہیں، جس کعبے کو ہم اللہ کا گھر کہہ رہے ہیں، یہ کیسے مسلمان نے تسلیم کر لیا؟ بھائی عزیزان گرامی، بات صرف نہیں سی ہے، مثال دے دوں کہتے بات واضح ہو جائے۔ مثلا میں تقریر کر رہا ہوں یہاں پر، جو لوگ تشریف فرما ہیں وہ ہیں، لیکن جو نہیں ہیں ان سے آپ کی کل ملاقات ہوئی۔ کسی نے پوچھا رات میں کون پڑھا تھا؟ آپ نے کہا سائم مہدی پڑھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا پڑھے تھے؟ آپ نے ان کو بتا دیا یہ پڑھے تھے، یہ پڑھے تھے، یہ پڑھے تھے۔ اب تیسرا آدمی، تو غور سے سنیے، تیسرا آدمی اسے ملا، مجلسوں کا ذکر ہوا، اس نے ذکر کیا کہ سائم مہدی یہ کہہ رہے تھے، سائم مہدی یہ کہہ رہے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نہ دوسرے نے ہمیں سنا نہ تیسرے نے ہمیں سنا۔ بھائی وہ کہہ سکتا ہے جو اس مجلس میں موجود ہے، وہ یہ بتا سکتا ہے کہ میں نے کیا کہا، لیکن دوسرا اور تیسرا آدمی اس وقت تک نہیں کہہ سکتا جب تک یہ کنفرم نہ ہو کہ کہنے والا سچا ہے۔ اگر کہنے والا سچا ہے تب تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی۔ اب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ مسلمان کہتے ہیں اللہ ایک، تو اللہ نے تو آ کر اپنے کو ایک بتایا نہیں تھا۔ کہنے والا کون ہے؟ محمد ہے، کہہ رہا ہے کہو کہ اللہ ایک۔ تو اگر محمد صادق ہیں، محمد امین ہیں، تو محمد کے کہنے سے تم نے اللہ کو ایک کہا، محمد کے کہنے سے قرآن مجید کو تم نے اللہ کی کتاب کہا، تم محمد کی وجہ سے کعبے کو تم نے اللہ کا گھر کہا، محمد کی وجہ سے تم نے دین اسلام کو اللہ کا پسندیدہ دین کہا۔ عزیزوں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سارا کریڈٹ ذات محمد کو ملتا ہے۔ بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے، سارا کریڈٹ ذات محمد کو ملتا ہے۔ اگر محمد نہ بتاتے کہ اللہ ایک ہے تو مسلمان اللہ کو ایک نہ کہہ پاتا۔ اگر محمد نہ بتاتے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے تو مسلمان کبھی اللہ کی کتاب نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگر محمد نہ بتاتے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے تو مسلمان اس کو اللہ کا گھر نہیں کہہ پاتا۔ میرے عزیزوں، محمد نے سب کو بتایا۔ اب میرا سوال یہ ہے، محمد کو کس نے بتایا؟ آپ غور فرما رہے ہیں؟ محمد نے سب کچھ بتایا، لیکن محمد کو کس نے بتایا؟ اگر وہ بچہ کھڑے ہو کے یہ نہ کہتا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ساری چیزوں کا کریڈٹ ذات محمد کو ملتا ہے، محمد کی رسالت کا سلسلہ ذات علی سے ملتا ہے۔ صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، لیکن پہلے ہم یہ سمجھیں کہ وہ اللہ ہے کون۔ اللہ کون ہے جس نے اسلام کو پسند کیا؟ اللہ کون ہے جس نے کتاب کو بھیجا؟ اللہ کون ہے جس نے کعبے کو اپنا گھر کہا؟ بھائی اللہ تو نورانی ہے، جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، وہ نور ہے۔ جب نور ہے تو اس کو مکان کی تو ضرورت نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، اس کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی صفتوں میں ایک صفت ہے حی۔ تو جب حی ہے تو مدار حیات نفس تھا، مدار حیات نفس ہے،
تو جب نفس ہوگا تو پھر گھر کی بھی ضرورت پڑے گی. آپ غور فرمانے. اسی لیے اللہ نے ابراہیم سے کہا تھا گھر بناؤ. دیکھیے گھر بنا، دو معصوم ہاتھوں سے گھر بنا. ایک ابراہیم ہیں، ایک میں اسماعیل. میں نے کہا نوح سے کیوں نہیں بنوایا، آدم سے بنوا دیتا. اچھا پیچھے ہٹ کے موسیٰ سے کہہ دیتا، عیسیٰ سے کہہ دیتا، یحییٰ سے کہہ دیتا، زکریا سے کہہ دیتا، یونس سے کہہ دیتا، شیس سے کہہ دیتا. کسی سے نہیں کہا، ابراہیم سے کہا ابراہیم تم بناؤ. معبود ابراہیم سے کیوں بنوا رہا ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کل کا آنے والا مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرنے والا ہے، اس لیے گھر بنوا رہا ہوں. دو معصوم ہاتھوں نے اس کو گھر کو بنایا. جب بنا دیا تو اس کے بعد آواز دی، معبود اس کو تیری طرف نسبت دے رہا ہوں، تو اسے قبولیت کی منزل میں لا. آواز آئی ابراہیم ہم نے اسے قبول تو کیا لیکن اس کی طہارت تمہارے ذمے، اس کی طہارت تمہارے ذمے. اچھا ابراہیم نے کعبے کو پاک رکھا کہ نہیں؟ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے. جناب ابراہیم نے اپنی زندگی بھر کعبے کو پاک رکھا، لیکن اس کے بعد کعبے میں بت آئے کہ نہیں آئے؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ سے کہا تھا کعبے کی طہارت تمہارے ذمے، تو پھر کعبے میں بت کیسے آئے؟ عزیزان گرامی مسلمان پلٹ کر جواب دے گا تم نہیں جانتے ہو کعبے کی طہارت ابراہیم کے ذمے کی گئی تھی. اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک ابراہیم زندہ رہیں اس وقت تک کعبے کی طہارت ابراہیم کے ذمے ہے، اور جب جناب ابراہیم نہ رہیں تو ذمہ داری ختم ہو گئی. صاحبان ایمان ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. مسلمانوں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ جس کے ذمے طہارت ہوتی ہے جب تک وہ باقی رہتا ہے اس وقت تک طہارت باقی رہتی ہے. یاد رکھو کعبے کی طہارت اللہ نے ابراہیم کے ذمے کی تھی، اہل بیت کی طہارت اپنے ذمے کی. طہارت اپنے ذمے کی ہے. جب تک اہل بیت پاک ہیں اس وقت تک وجود باری رہے گا، یا یوں کہیے جب تک وجود باری ہے اس وقت اہل بیت پاک و پاکیزہ ہیں. حضور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک جملہ اور یہاں پر کہتا چلوں. لوگ اس پر بحث کرتے ہیں اہل بیت کو پاک کرے گا یا پاک کیا. میں کہتا ہوں کہ آپ غور تو کیجئے. ایک صلوات بھیج دیے محمد. میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ آپ اس پر کبھی بحث نہ کیجئے کہ پاک کیا یا نہیں کیا. غور کر رہے ہیں ہم. میں یہ کہتا ہوں کہ جب اہل بیت کی طہارت کے مسئلے پر گفتگو ہونے لگے تو صرف آپ کو اس کا اندازہ اتنا کرنا ہے کہ کس کا ذہن کیا کہہ رہا ہے، یا یوں کہہ دوں کہ جس کا ذہن نجس ہوگا وہ پاک کرنے کو کہے گا، جس کا ذہن پاک ہوگا وہ پاک کا اعلان کرے گا. یہ اہل بیت کی بات ہے. تو عزیزان گرامی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ سے گھر بنوا لیا، اپنی طرف نسبت بھی دے دی. اس کے بعد بھی میں دیکھتا ہوں کہ ابراہیم کے بعد سلسلہ نبوت جو چلا، توجہ، سلسلہ نبوت جو چلا اس میں بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نبی کو یہاں تک کہ جملہ کہہ دوں کہ خاتم النبیین کو بھی اللہ نے کعبے میں پیدا نہیں کیا. سوچنے کی بات ہے. حبیب ہیں، ظاہر ہے اس سے بہتر لولا کلمہ خلقت الافلاق، تم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی. وہ بھی آئے تو قرآن نے نہیں کہا آمینہ کو
آواز نہیں دی کہ کعبے میں آ جاؤ۔ معبود یہ کیا بات ہے؟ آمنہ کو آواز دے دیتا، تیرا حبیب ہے، اشرف الانبیاء ہے، اشرف مخلوقات ہے، کائنات میں سب سے بہتر و اعلیٰ ہے، ان سے کہتا کعبے میں آ جاؤ۔ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرا گھر ہے، لہذا میرا گھر جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں میرے گھر کی تعریف کیا ہے۔ حبیب کو پیدا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ توجہ، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ حبیب کو قرآن دینا تھا۔ حبیب کو قرآن دینا تھا، اس لیے کعبے میں پیدا نہیں کیا۔ اس کے بعد جب فاطمہ بنت اسد آئیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز آئی اندر آ جاؤ، اور فاطمہ بنت اسد چلی بھی گئیں۔ میں اپنی قومی بہنوں سے سوال کر رہا ہوں، یہ بتائیے کہ اتفاقاً اچانک اگر کوئی ان کو آواز معلوم ہو کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر آ جاؤ، اور انجانی آواز ہو، تو میری قومی بہنیں کیا کریں گی؟ اس جگہ سے گریز کریں گی، ہٹ جائیں گی۔ لیکن اسی جگہ پر، توجہ، اسی جگہ پر جہاں پر یہ فکرہ میں نے کہا، اگر میری قومی بہنوں میں کسی کو یہ آواز آئے کہ آ جاؤ، اور وہ آواز جانی پہچانی ہو، تو وہ عورت جانے میں گریز نہیں کرے گی۔ اب میرا سوال یہ بہتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو جو آواز آئی تھی، وہ کون سی آواز تھی جس کو پہچانی کہی جا سکتی ہے؟ اور سمجھ میں آیا علی شگم مادر میں کیوں بات کرتے تھے۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ یہ آواز جانی پہچانی آواز تھی۔ نتیجہ کیا ہو؟ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، چونکہ اس کے بعد ایک مجلس اور بھی ہے۔ عزیزان گرامی، نتیجہ کیا ہوا؟ علی کعبے سے آئے۔ بس آپ کو ایک منزل تک لا رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں، میں نے کیا کہا کہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کو لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن ثابت نہیں کر پاتے کہ کون ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب کیسے ہے۔ عزیزان گرامی، علی آغوش نبی میں آئے، کیوں؟ قرآن اللہ نے نبی کو دیا تھا، خاتم النبیین کو دیا تھا۔ کیسے دیا تھا؟ آپ برابر سنتے رہتے ہیں، میں وہ جملہ نہیں کہوں گا جو ہر لاکر کہا کرتا ہے علی نبی کی آغوش میں آئے۔ آنے کے بعد علی نے قرآن کی تلاوت کی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ تقریر کرنے والا جب خود تقریر کرتا ہے، توجہ، تو وہ تقریر اس کی کہلاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کلام اللہ قرآن مجید تو تھا، لیکن کیسے سمجھا جاتا کہ قرآن مجید ہے؟ اور نبی کو دیا جا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ نے علی سے کہا تم جا کر قرآن کی تلاوت کرو۔ تم نہیں کرو گے، لسان اللہ تلاوت کرے گی۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ آپ نے غور فرمایا؟ جب لسان اللہ نے قرآن کی تلاوت کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن بنا۔ چونکہ لسان اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے تھے، لہذا قرآن مجید بن گیا۔ اب عزیزان گرامی، وہ بات بھی مکمل کر دوں جو میں نے کہا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ سے کہا گیا تھا کعبے کو پاک رکھنا، تو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے زمانے تک کعبے کو پاک رکھا۔ اس کے بعد بدھ آئے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ میرا صرف اتنا سا سوال ہے، یہ بتائیے کہ جب علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی کعبے میں پیدا ہوئے، بدھ گرے،
آپ سنتے رہتے ہیں، میں دوسرے حساب سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ بتائیے علی کے پیدا ہونے کے بعد سے آج تک، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج تک 1400 سال ہو رہے ہیں، کعبے میں بت کیوں نہیں آئے؟ کعبے میں بت کیوں نہیں آئے؟ آپ پلٹ کر یہ کہیں گے بھائی مسئلہ صرف اتنا ہے کہ گھر خالی ہوتا ہے تو جس کا دل چاہتا ہے چلا جاتا ہے، جب مالک آ جاتا ہے اور اس کی اولاد رہتی ہے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ صلوات علی محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرما رہے ہیں؟ بھائی کعبہ اللہ کا گھر تھا، علی کعبے میں پیدا ہوئے، جب کعبے میں پیدا ہوئے تو اللہ نے ایک مرتبہ مسکرا کر کہا اچھا میں نس کا حامل تو ہوں، میں نور ہوں لیکن صفت حی تھی، لہذا اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ اب اس کو علی نہیں، توجہ، علی نہیں بلکہ اعلیٰ کا روپ دیے دیتا ہوں، اس کے ہاتھ کو لیتا ہوں، ید اللہ بناتا ہوں، آنکھوں کو لیتا ہوں، عین اللہ بناتا ہوں، چہرے کو لیتا ہوں، وجہ اللہ بناتا ہوں، نفس کو لیتا ہوں، نفس اللہ بناتا ہوں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا؟ یہ ہے علی کی ذات۔ آج دنیا سمجھ ہی نہیں پاتی۔ میں نے ابتدا میں کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ اسلام ایک ہے لیکن فرقے بہت ہیں۔ تو بات تو صرف اتنی سی ہے کہ جس رسول کو قرآن ملا، اللہ کا کلام ملا، اس کو کسی اور سے نہیں ملا تو در علی سے ملا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ہر چیز کو اگر کوئی چاہتا ہے تو در علی پر آئے، اس لیے کہ قرآن علی نے پڑھ کے یہ بتا دیا کہ میں نفس اللہ ہوں۔ بھائی جب نفس اللہ ہوگا تو وہی بتائے گا کہ اللہ کا گھر کون ہے، کتاب کون ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے کہ نہیں ہے، یہ علی بتائیں گے۔ علی نے کعبے میں پیدا ہو کے بتایا میں اس کا حامل ہوں، اور علی نے آغوش نبی میں قرآن پڑھ کے بتا دیا میں اس کا حامل ہوں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن بات کو میں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ غور تو کیجئے، اسلام میں اتنے فرقے، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم ناجی۔ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ناجی نہ سمجھتے ہوتے تو اختیار کیوں کرتے؟ ہمیں اس پر کوئی بحث نہیں کرنا ہے کہ کون ناجی ہے کون ناری ہے۔ بات ہمیں صرف اتنی کرنا ہے کہ دین اسلام جو اللہ کا تھا تو اللہ نے براہ راست آ کر کسی مسلمان سے نہیں کہا کہ یہ دین ہمارا پسندیدہ ہے۔ تو جب نہیں کہا تو پھر ایک ہی بات ہے، وہ ہے نور۔ تو اب اگر ہم چیزوں کو نور سے حاصل کریں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اصل چیز ہمیں مل سکتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا، رسول نے کیوں کہا تھا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہوں۔ پھر پلٹ کے پیغمبر نے کہا اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ عزیزوں میں پہلے ہی کہہ چکا کہ تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن اب آپ کو صرف بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ سنتے رہتے ہیں میں آدم کا ذکر نہیں کرنا چاہتا،
واقعات کو تفصیل سے نہیں بیان کرنا چاہتا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب آدم کی بات آتی ہے، پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، مجھے ایک فقرہ صرف کہنا ہے کہ اللہ نے کہا وَعَلَّمُ آدَمُ أَسْمَاءَهُمْ، آدم کو اسموں کی تعلیم دی گئی۔ یعنی دیکھیے، عربی کے جاننے والے ماشاءاللہ سب ہیں، بہت سے حضرات ہیں۔ ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہے تسمیہ، ایک ہے جمع۔ آپ غور کر رہے ہیں میری بات پر؟ آدم پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کے ماننے والے کم از کم قرآن کی بات تو سمجھ لو کہ آدم کو اللہ نے کچھ ناموں کو بتایا، یعنی جمع کا صیغہ ہے۔ اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آدم سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، بھائی ہمارا آپ کا دستور کیا ہے؟ پیدا یہ ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب نام رکھا جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوا نام رکھ لیا۔ تو جب ہمارے آپ کے یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد نام رکھا جاتا ہے، تو اللہ نے محمد و علی و فاطمہ کی خلقت سے پہلے آدم کو نام کیسے بتائے ہیں؟ معلوم یہ ہوتا ہے پیغمبر نے جو یہ کہا تھا اول ما خلق اللہ نوری، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلے محمد کو خلق کر کے نام محمد رکھ دیا تھا۔ پیغمبر نے کہا انا والی من نور واحد، تو اللہ نے نور کے دوسرے حصے کو خلق کر کے علی نام رکھ دیا تھا۔ رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اللہ نے فاطمہ کے نور کو خلقت کر کے فاطمہ نام رکھ ہی دیا تھا۔ آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے جو آدم کو نام بتائے تھے وہ واحد نہیں تھے۔ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے اپنا نام بتا دیا، نہیں، اپنا نام تو ایک ہوگا، واحد ہوگا۔ اسماء کا مطلب یہ ہے بہت سے نام۔ تو مجھے کہنے دیجئے اللہ نے محمد کا نام بتایا، علی کا نام بتایا، فاطمہ کا نام بتایا، حسن کا نام بتایا، حسین کا نام بتایا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ان ناموں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی خلقت پہلے ہو چکی ہے، اور خلقت نہ ہوئی ہوتی تو پیغمبر کبھی یہ نہ کہتے کہ اول ما خلق اللہ نوری۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں ہی پڑھتا رہوں، نہیں، ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے۔ ذکر اہل بیت ہے، فضائل اہل بیت ہے، کمالات اہل بیت ہے، اپنے اپنے انداز میں سبھی گفتگو کرتے ہیں، یہ اپنا اپنا اسٹائل ہے، اپنا اپنا ٹون ہے۔ بات وہی ہے کہ ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، اور بڑے چھوٹے کا بھی امتیاز نہیں ہے، اس لیے کہ مثلا جیسے قرآن کے پارے ہیں، 30 پارے ہیں، اب اگر انہیں آپ آگے پیچھے کر دیں تو کیا قرآن کے پارے نہیں رہیں گے؟ پارے سب ہوں گے، بس ترتیب بدل جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح ذکر اہل بیت کرنے والوں میں بھی اگر پہلے بات کی بات ہو جائے تو کسی کو محسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ذکر اہل بیت ہے۔ ایک صلوات دے محمد علیہ۔ بس عزیزان کرام، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس دین اسلام کو بچانے کے لیے علی نے قربانی دی، اس دین کو بچانے کے لیے حسن نے قربانی دی، اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے قربانی دی۔ تاریخ گواہ ہے، قربانیاں دینے والوں کا سلسلہ ہے۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ علی کی قربانی اپنی جگہ پر ہے، حسن کی قربانی اپنی جگہ پر ہے، لیکن حسین کی قربانی کچھ ایسی ہے کہ جس کے بعد
تاریخ عالم و آدم میں کوئی ویسی قربانی نہ پیش کر سکا۔ عزیزوں، بہت چند جملے مصائب کے، اسلام اور حسین میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اسلام کہتا ہے آقا میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، نہیں سو چکا ہوں۔ حسین نے بڑھ کر آواز دی، اسلام تجھے کیا کیا چاہیے، تیری زندگی کے لیے کیا کیا چاہیے ہے؟ عزاداروں آپ سنیں گے اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے آقا مجھے آپ کے اصحاب کا خون چاہیے۔ حسین نے کہا ہم دیں گے، بتا اس کے بعد تجھ کو زندگی مل جائے گی؟ کہا نہیں آقا، اس کے بعد آن و محمد کا خون بھی چاہیے۔ حسین نے کہا ہم دیں گے، بتا اس کے بعد تجھے زندگی مل جائے گی؟ کہا نہیں آقا، ہمیں عباس کے شانوں کا خون چاہیے۔ حسین نے کہا ہم دیں گے، بتا اس کے بعد زندگی مل جائے گی؟ کہا آقا نہیں، اس کے بعد علی اکبر کے سینے کا خون۔ حسین نے کہا ہم دیں گے، بتا اس کے بعد تجھے زندگی مل جائے گی؟ کہا نہیں آقا، علی اصغر کے گلے کا خون۔ حضرت حسین نے کہا ہم دیں گے، بتا اس کے بعد تجھ کو زندگی مل جائے گی؟ کہا نہیں آقا، آپ کے گلے کا خون۔ حسین نے کہا ہم دیں گے، بتا اس کے بعد تجھ کو زندگی مل جائے گی۔ بس حضرت سنیے، حسین نے کہا ہم دیں گے، بتا اس کے بعد تجھے زندگی مل جائے گی۔ اس نے کہا آقا زندگی تو مل جائے گی، لیکن دشمنوں کے حربے کے لیے کچھ ضرورت ہے کہ کوئی چادر ہونا چاہیے۔ بس حضرت یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حسین نے خاموش ہوئے۔ کہا آقا ہمیں زینب کی رضا چاہیے ہے۔ حسین نے پوچھا زینب کی رضا کب چھینے گی؟ عزادارو غور کیجئے، حسین نے عباس کا خون دینا پسند کیا، علی اکبر کی جوانی دینا پسند کی، علی اصغر کا گلا دینا پسند کیا، اون و محمد کا گلا دینا پسند کیا، لیکن جب زینب کی رضا کی بات آئی تو حسین نے پوچھا تھا زینب کی رضا کب چھینے گی؟ معلوم ہوا شہادت حسین کے بعد حسین نے کہا ہاں میں یہ بھی منظور کرتا ہوں، میں کہوں گا اے آقا آپ نے وعدہ کیا ہے زینب کی رضا دوں گا، آپ تو شہید ہو جائیں گے، زینب کی رضا کون دے گا؟ اور جب ثانیہ زہرا آگے بڑھیں کہ بھائی نے وعدہ کیا ہے، بھائی سر کو پیش کرے گا، بہن اپنی رضا پیش کرے گی، خیموں میں آگ لگائی جائے گی، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ اجرکم اللہ۔ بس حضرت دو چار جملے اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں، صاحبان اولاد بھی تشریف فرما ہیں۔ سنیے حسین نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے حسین کربلا کی سرزمین پر آئے، پہلے اپنے اصحاب کو پیش کیا، پھر اون و محمد کو پیش کیا، پھر قاسم ابن حسن کو پیش کیا، پھر عباس نامدار کو پیش کیا، پھر علی اکبر کو پیش کیا۔ جب سب کو پیش کر چکے تو ایک مرتبہ حسین نے چاروں طرف نظر اٹھا کر دیکھی، آواز دی یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ مالی انادیکم فلا تجیبونی۔ عزادارو کوئی آواز نہیں تھی، حسین نے پکارا حل من ناصر ینصرنا۔ عزادارو اس آواز کا اثر یہ تھا خیمے سے گریہ بلند ہوا۔ حسین خیمے میں آئے، کہا بہن رونے کا کیا کروں، ابھی تو حسین زندہ ہے۔ کہا بھیا جب سے آپ نے حل من ناصر کی صدا بلند کی ہے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ عزادارو شہادت پوری نہیں پڑھوں گا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا لاؤ میرے لال کو، لاؤ میرے لال کو لیا، لے کر میدان میں آئے۔ لوگ یہ سمجھے قرآن ناطق صامت لا رہے ہیں، قرآن صامت تو نہیں تھا، قرآن ناطق کا ایک پارہ تھا۔ حسین نے حجت تمام کی، بس حضرتارو مجلس تمام ہو رہی ہے، حجت تمام کی، نتیجہ کیا ہوا؟ ہرملہ نے تیر اٹھایا، علی اصغر کے گلے کی طرف پھینکنا چاہا، تیر زمین پر گر گیا، دوبارہ اس نے تیر پھینکنا چاہا، پھر زمین پر گر گیا۔ ایک مرتبہ ہرملہ سے کہا گیا اے ہرملہ تو اتنا کمان رکھتا تھا کہ ایک تیر تیرا خطا نہ کرے،
کیا بات ہے کہ 3 تیر تو مارنا چاہتا رہا، زمین پر گر جاتا ہے۔ اس نے کہا کیا کروں، جب میں تیر مارنے لگتا ہوں رسول خدا آ جاتے ہیں۔ اے ہرملا ننا گلا ہے، یہ 3 بھار کا تیر، اجرکم اللہ۔ بس ہزاروں اس نے تیر مارا، علی اصغر کے گلے پر پڑا۔ وانقلب الصبی الی ید الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ امام پلٹے، خیمے میں آئے۔ آنے کے بعد امام کیسے آواز دیں، کیسے رباب سے کہیں کیا واقعہ ہوا؟ بس ہاں اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ آواز دی، رباب اپنے بچے کو لے جا۔ تاریخ کہتی ہے رباب نہیں آنے پائی تھی کہ سکینہ آ گئیں۔ سکینہ نے ابا ہٹائی، بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے۔ اجرکم اللہ۔ بس ہزاروں مجلس تمام ہو رہی ہے، حسین کیا جواب دیں؟ رباب نے آ کر دیکھا، پوچھا بچے کیا اسی طرح سے نہر کیے جاتے ہیں؟ عزاداروں بس مجلس تمام ہو رہی ہے، حسین کیا کریں؟ نہ جانے حسین کو کیا خیال آیا۔ تاریخ کا یہ جملہ ہے، حسین پشت خیمہ پر آئے۔ مجھے کہنے دیجئے حسین نے لاش کو جلتی زمین پر رکھ دیا، تلوار کو نکالا، ایک گڑھا بصورت قبر بنایا، شمشیر رو رہی تھی، اے آقا کیا اسی دن کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی؟ بس ہزاروں حسین نے قبر بنائی، ایک مرتبہ سارا رکھا، خاک پر رونا شروع کر دیا، اس لیے کہ قبر پر پانی چھڑکا جاتا ہے، پانی تھا کہاں؟ روتے رہے، قبر تر ہوئی، جدھر قبر ہوئی ایک مرتبہ کسی نے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین نے پلٹ کر پوچھا، من انت تسلم علی الغریب؟ اے بھائی تو کون ہے جو مجھ جیسے غریب کو سلام کر رہا ہے؟ اس نے کہا عزاداروں سنیے، صاحبان اولاد سنیے، اس نے کہا آقا میں صغرا کا قاصد ہوں، صغرا کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بس ہزاروں حسین جیسا صابر صغرا کا خط لیتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، آنسو بہاتا جاتا ہے۔ بس ہزاروں یہ آخری جملے ہیں، ہزاروں حسین روتے جا رہے تھے، غضب ہو گیا۔ قاصد نے کہا آقا صغرا نے چلتے وقت ایک زبانی پیغام بھی دیا تھا۔ حسین نے کہا جلدی بتا دو۔ اس نے کہا آقا میں نے کہا تھا، صغرا نے کہا تھا جب بابا کے پاس جانا تو ممکن ہے میرا بھائی گھٹنیوں چلتا آ جائے تو اسے بوسہ دے دینا، بس یہ سننا تھا۔ حسین نے کہا اے قاصد یہ اسی علی اصغر کی قبر ہے جس کو صغرا نے پیار کرنے کو کہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔